نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ختم نبوت کے عنوان اور موضوع پہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے شہر کی مختلف مساجد میں تقریباً دروس قرآن کے 36 پروگرام ترتیب دیے. ان میں سے 8 پروگرام جو مرکزی پروگرام تھے ان 8 پروگراموں میں میری حاضری ہوئی اور یہ ان 8 پروگراموں میں آخری پروگرام ہے. مختلف جگہوں پہ اور مختلف دروس میں ہم نے یہ عوام کو سمجھایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ اور ختم نبوت کا عقیدہ ان عقائد اور ان مسائل میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس طرح کوئی آدمی
اللہ کی الوہیت کو مانے، اللہ کی معبودیت کو مانے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود نہیں مانتا، یہ اقرار کرے، لیکن وہ انبیاء کی رسالت کو نہ مانے تو اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ مومن بندہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے۔ اسی طرح ایک آدمی جو اللہ کو الہ مانے، اللہ کو معبود مانے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، محمد الرسول اللہ بھی کہے، رسالت کا بھی اقرار کرے، لیکن وہ قیامت کو نہیں مانتا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اسے بھی مسلمان کہلانے کا حق نہیں، کہ یہ عقائد ضروریہ ہیں۔ اللہ کی الوہیت کو ماننا، انبیاء کی رسالت کو ماننا، آمنہ کے لال کی نبوت کو ماننا اور قیامت کو بھی ماننا۔ وہ چونکہ قیامت کو نہیں مانتا، باقی ہر چیزوں کو مان رہا ہے، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، انبیاء کی رسالت کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ میرے نبی کی نبوت کو بھی مانتا ہے اور اس کا قیامت پہ بھی ایمان ہے کہ ایک دن آنا ہے جزا و سزا کا، لیکن وہ میرے آقا کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق نہیں۔ کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی عقائد ضروریہ میں سے، اس پر ایمان لانا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آپ کے بعد اب جبریل نے وحی لے کر نہیں ہے، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی میرے آقا کی نبوت کے اقرار کے بعد، یعنی وہ اقرار کرتا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، کسی تعویل کے ساتھ مانتا ہے، ذلی، بروزی، غیر تشریعی، اس نبی کے اقرار کے بعد
اسے یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد شمار کرے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں. نہیں، میں بالکل بڑے آسان طریقے سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، آپ تھوڑی سی میری بات کی طرف توجہ کریں. ایک یہودی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، شریعت موسویہ کو وہ آسمانی شریعت مانتا ہے. یہودی ہے، وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آیا. وہ یہودی کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ پہ اتری ہے، اور حضرت عیسیٰ کی جو شریعت ہے شریعت عیسویہ، میں اسے مانتا ہوں، اس شریعت کو مانتا ہوں، میں انجیل کو مانتا ہوں. تو یہ اب کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو گئے. اگر یہ یہودیوں سے کہے کہ میں یہودی ہوں، مجھے یہودی مانو، تو یہودی اسے یہودی ماننے کے لیے تیار ہے؟ میری بات کو ذرا آپ نے غور سے سن. اس نے کسی جھوٹے نبی کا اقرار نہیں کیا، اس نے ایک سچے نبی کو مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی نہیں ہے، اس نے ایک سچے نبی کا اقرار کیا، ایک ایسی کتاب کو مانا، اللہ کی کتاب مانا جو ایک سچے پیغمبر پہ اتری، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے اس میں تحریف کر دی، تغیر و تبدل کر دیا، اس میں کٹ وٹ ہو گئی، لیکن ہے تو وہ انجیل جس کا نام ہے انجیل، وہ اللہ کی. اس نے سچے نبی کو مانا ہے، سچی کتاب کو مانا ہے. تو کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ کو بھی تو مانتا ہے وہ. کوئی حضرت موسیٰ کا اس نے انکار کر دیا ہے؟ نہ حضرت موسیٰ کا اس نے انکار کیا ہے، نہ تورات کا اس نے انکار کیا ہے. تم اسے یہودی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اسے مانو نا یہودی. تو یہودی کہیں گے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی کا جب اس نے اقرار کیا تو ہماری امت سے نکل گیا. اب وہ یہودی نہیں رہا، اب وہ کیا ہو گیا؟ عیسائی. اور اگر یہ آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کو مانتا ہے. تو اب وہ عیسائی سے کیا ہو گیا؟ مسلمان. اب وہ دوسری امت میں آ گئے. اب اگر وہ عیسائیوں سے کہے کہ مجھے عیسائی مانو، تو مانتے ہیں وہ؟ کیوں؟ اس نے کوئی حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا ہے؟ نہ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے، نہ اس نے انجیل کا انکار کیا. یہ انہیں بھی نبی مان رہا ہے، ان کی نبوت کا بھی یہ اقراری ہے، اور ان پر اترنے والی کتاب کو بھی یہ مان رہا ہے. کیا اس نے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے ایک سچے نبی پر یہ ایمان لایا ہے. تو یہ اب عیسائی نہ رہا، اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مسلمان. اب عیسائیوں کو کہو کہ اسے عیسائی مانو، وہ نہیں مانتے. اسی طرح میرے آقا کی نبوت کے اقرار کے بعد اگر کسی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مان لیا تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟
یا وہ امت محمدیہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ اس نے جب ایک نئے نبی کو مانا ہے تو امت محمدیہ سے وہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑی آسان سی بات، اس میں تو کوئی جھگڑنے والی بات نہیں۔ اسی لیے ساری امت کا، صحابہ سے لے کے آج تک امت مسلمہ، ان کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ایک آدمی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا امت کا، کہ میرے آقا کے بعد اگر کسی نے کسی کو نبی مانا تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ پوری امت کا اس بات پہ کیا ہے؟ اجماع ہے، اکٹھ ہے۔ سب سے پہلے اکٹھ ہوا صحابہ کا، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ مسیلمہ یہی کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ، آذان بھی یہی دلواتا تھا، انکار نہیں کیا اس نے میرے نبی کی نبوت کا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں مسیلمہ کا ایک خط، اس کا حوالہ دیا ہے۔ مسیلمہ نے میرے نبی کو خط لکھا تھا، اس میں اس نے یہ لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی طرف جو اللہ کا رسول ہے۔ اس نے اقرار کیا اس خط میں، نبی پاک کی نبوت کا، رسالت کا اقرار کیا اس نے۔ اور اس خط کا متن یہ تھا، مفہوم یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا میں نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ کوئی چنگی گل نہیں، ادھی دنیا دے تسی نبی ہو تے ادھی دنیا دا میں نبی۔ وہ کوئی انکار تو نہیں کر رہا تھا، میرے نبی کی نبوت کا وہ منکر بھی نہیں تھا، آیا بھی تھا میرے نبی کی محفل میں وہ۔ پھر میرے نبی نے جو جواب میں خط لکھا تھا، اس خط کا ابتدائیہ تو ذرا پڑھیے جو علامہ ابن کثیر لائے ہیں، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، مسیلمہ کی طرف جو کیا ہے؟ اس خط کا متن ابتدائیہ یہ خط پہنچانا، مسیلمہ کا بندہ تو خط پہنچا گیا اس لیے کہ یہ دربار محمد عربی کا تھا صلی اللہ، جس میں سفیروں کی قدر کی جاتی، قاصدوں کی قدر کی جاتی تھی، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ خط لے کے کون جائے مسیلمہ کے دربار میں؟ اس نے تو آگ بگولا ہو جانا تھا یہ سن کے، جس کے خط کا متن یہ تھا کہ تم جھوٹے ہو، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا کون لے کے جائے؟ مسجد نبوی کے دروازے پر 20 سال کا ایک انصاری نوجوان کھجوریں بیچتا تھا، اس کا نام تھا حبیب۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں۔ وہ خط لے کے گیا اور مسیلمہ کے دربار میں پہنچا، اور عین جب وہ تخت پہ بیٹھا ہے اس نے خط مسیلمہ کے حوالے کیا۔ وہ شان و شوکت تھی اس کی، ایک تخت تھا، لوگ تھے، خادم تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ حبیب پہلے تو حیران ہوا، اس نے تو میرے نبی کا دربار دیکھا ہوا تھا جو چٹائی پہ بیٹھا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے، کوئی گاؤ تکیہ نہیں، کوئی تخت پوش نہیں، کوئی رنگین چارپائی نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں کہ آگے صحابہ یوں کر کے کھڑے، نہ آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مالک کون ہے، غلام کون۔
ان میں نبی کون ہے, امتی کون ہے, مرشد کون ہے, مرید کون ہے. آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد کون ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا میرے نبی کا دربار. یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا گاؤ تکیے اور رنگین چارپائیاں اور تخت پوش اور یہ گدی نشین, یہ اصل میں گدی نشین ہے. اور آگے مرید غلام بن کے کھڑے ہیں. پیٹھ نہیں کرنی, پیچھے ہٹنا ہے تو یوں پچھلے قدموں سے ہٹنا ہے. اور پرے آ رہے ہیں مرید اور سر پاؤں میں رکھ رہے ہیں. پھر دوسرا مرید آیا, اس نے سر پاؤں پہ رکھا اور اوپر سے پیر صاحب اسے تھپکیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, آپ حیران ہو جائیں. میرے آقا تشریف لائے, صحابہ کھڑے ہو گئے. کھڑے نہیں ہو جاتے بندے, بڑا بندہ آئے تو کھڑے ہو. آپ نے فرمایا یہ کیا اجمیوں کا طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے, آئندہ میں محفل میں آؤں تو میرے لیے کھڑا نہ ہوا. یہ ہے شریعت, یہ ہے دین. انہوں نے کہا شریعت اور ہوتی ہے, طریقت اور ہوتی ہے. کیوں؟ شریعت کے خلاف کیا چیز ہوتی ہے؟ شریعت اور ہوتی ہے, طریقت اور ہوتی ہے. جو طریقت شریعت کے خلاف ہے اس طریقت پہ لعنت ہے. وہ کیا طریقت ہوئی جو شریعت کے خلاف ہو, جو میرے نبی کے اسوہ کے خلاف ہو؟ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا میرے نبی کے دربار کا. وہ بڑا سادہ سا طریقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, گھر سے دودھ منگوایا, اصحاب صفہ کو بلایا اور ابو ہریرہ سے کہا ان کو پلا. وہ سارے صفہ والے پی گئے, پھر ابو ہریرہ پی گئے, سب سے آخر میں میرے نبی نے پیا. یہ طریقہ تھا. پہلے مریدوں نے پیا, پہلے مریدوں نے پیا اور مرشد نے سب سے آخر میں. یہ کیا آجمیوں کا طریقہ ہے؟ ہاں, ایک ٹوپا سا سر پہ رکھا ہوا ہے, بندہ لگتا پتہ نہیں ترکی چو آئیں کتھوں آئیں. ٹوپا سا سر پہ ہے, ایک جبہ سا پہنا ہوا ہے, الگ سی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے, الگ سی ایک شکل بنائی ہوئی ہے, مختلف رنگوں کی پگڑیاں ہیں, پھر گلے میں اور دوپٹہ ڈالا ہوا ہے. شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش. باہر سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ان میں نبی کون ہے, امتی کون ہے. وہ دیہاتی آیا تھا, حدیث میں آتا ہے, اس نے آ کے پوچھا تم میں محمد کون ہے. وہ تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا. صحابہ نے پوچھا یہ بیٹھے ہیں. اس نے میرے نبی کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اور دیکھ کے فوراً کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا. اس نے کلمہ پڑھ لی, پھر اس نے بے تکلف میرے نبی سے باتیں کر لی. صحابہ بے تکلف بات کر لیا کرتے تھے. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تاریخ کی کتابیں جانتے ہیں یا سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں, پڑھو نا تاریخ اور سیرت کی کتابیں. جب نبی پاک کسی لشکر میں کسی جماعت میں چلا کرتے تھے, صحابہ آگے آگے چلتے تھے, میرا نبی سب سے پیچھے چلا کرتا. کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت, سرداری کی علامت ہے, اور میرا نبی تکبر سے پاک تھا. تو جب آپ پیچھے چلتے تھے تو اگلے صحابہ کیسے چلتے ہوں گے؟ پیٹھ کے بل چلتے تھے. تم نے نیا طریقہ بنا دیے, تم نے نئے آداب مقرر کیے ہیں. آداب کوئی الگ ہوتے ہیں, شریعت نے آداب مقرر کیے ہیں. تیرے پاؤں پہ ایک آدمی جھک رہا ہے, تو اس کی پیٹھ پہ تھپکی دے رہا ہے. منع کر اسے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پیشانی جھکانی ہے تو صرف ایک ہستی ہے, ایک ذات ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حبیب نے تو یہ دربار دیکھا تھا. آج حبیب نے دیکھا یہ کیسا نبی ہے, اس کا دربار دیکھو, کپڑے دیکھو, لباس دیکھو. وہ عیسائیوں کا جو وفد میرے نبی کو ملنے کے لیے آیا تھا, نجران کا وفد, اس میں علماء بھی تھے, ان کے پیر بھی تھے. تو صحابہ کہتے ہیں ان کے کپڑے, جبے, پگڑیاں دیکھ کے ہم حیران ہو گئے.
صحابہ اب صحابہ ہوتے نا انہاں دے ٹوپے ویکھدے تے انہاں دی توپاں ویکھدے جڑے جبے پاندے نے. حبیب نے خط دیا جا کے مسلمہ کو، مسلمہ نے خط پڑھا، آگ بگولا ہو گیا. آگ بگولا ہونا چاہیے تھا، اسے کذاب لکھا گیا تھا. تم جھوٹے ہو. آگ بگولا ہوا نا، اور کوئی جملہ اس کی زبان سے میرے آقا کی توہین کے متعلق نکلا نا. حبیب نے کہا زیادہ بکواس نہیں کرنی، کیا تو جھوٹا نہیں ہے؟ اگر انہوں نے تجھے جھوٹا لکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ اب پہلے درباریوں کو پتا نہیں تھا کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. حبیب کے بتانے سے انہیں بھی پتا چل گیا بھی خط میں لکھا کیا ہے. آگ بگولا ہو. حبیب کو جو شہید کیا گیا تو مطالبہ صرف ایک تھا مسلمہ کا، ایک مرتبہ اپنی زبان سے مجھے سچا کہہ دے، اپنی جوانی پہ رحم کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا. حبیب نے کہا خون کا آخری قطرہ بہا سکتا ہوں، محمد عربی کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہوں. جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے پتھر پہ لکیر ہو گیا ہے، تو جھوٹا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسے کس طرح شہید کیا گیا؟ پہلے اس کے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس کا بازو یہاں سے کاٹا گیا، پھر یہاں سے کاٹا گیا، پھر یہاں سے کاٹا گیا، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر پاؤں، پھر گھٹنے. ہر عضو کاٹنے کے بعد مسلمہ کا ایلچی پوچھتا تھا ایک مرتبہ سچا کہہ دے اب بھی چھوڑ دیں گے. اور حبیب ہر مرتبہ کہتا تھا دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، محمد عربی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ میرے نبی کو نبی مانتا تھا، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہلاتا تھا. تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر میرے نبی پاک کا انتقال ہو گیا. تو بولو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو یا تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھتے ہو، بولو صحابہ نے مسلمہ سے یہی کہا تھا آ ساڈے نال مناظرہ کر، آ ٹیبل ٹاک کریے، تو اپنی نبوت دیاں دلیلاں دے، اسا ثابت کریے کہ تو جھوٹا، آؤ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں. نہیں، نہ مناظرہ، نہ مباحثہ، نہ دلائل. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا یا دھرتی پر محمد کے غلام رہیں گے یا تو رہے گا. میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی. صحابہ کا لشکر ترتیب دیا، 1200 صحابہ اس غزوے اس جنگ میں شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. میرے نبی پاک کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئیں شہداء کی تعداد شاید 300 بھی نہیں بنتی ساری جنگوں. اور یہاں ایک جنگ میں 1200 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما ہونا چاہیے. امت کا اتفاق ہے اس بات پر. سب سے پہلے صحابہ نے اتفاق کیا، سارے صحابہ نے اتفاق کیا اس بات پر کہ جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا مدعی ہے اس کا فیصلہ تلوار سے ہوگا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. پوری امت کا اتفاق ہے اس بات. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بڑے محتاط ہیں فتویٰ لگانے میں. اب تو فتوے کی بھی مشینیں کھل گئی ہیں. اب تو جس کی زبان پہ جو آتا ہے وہ فتوے لگاتا چلا جاتا. ممبر رسول پہ گندی زبان استعمال ہوتی، بازاری زبان استعمال ہوتی. یہ جو پچھلے دنوں دھرنے میں موٹر وے پہ گاڑیاں جلائی گئیں، کاریں جلائی گئیں
اور سکوٹر جلائے گئے اور ریڈیو والوں کے سودے لوٹے گئے اور کراچی میں ایک بیکری کو لوٹا گیا، پھر اس کو آگ لگائی گئی، یہ محبت رسول ہے؟ اسی کا نام ہے محبت رسول؟ اس بس والے کا، کار والے کا کیا قصور ہے؟ موٹر سائیکل والے کا کیا قصور ہے؟ ریڑی والے کا کیا قصور ہے؟ دکاندار کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے گستاخی کی ہے نبی پاک کی؟ تو لوگوں کو جذبات میں یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ بڑے محتاط ہیں فتویٰ لگانے میں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اور دوسرے آدمی نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ تم نبی ہو، کوئی دلیل، تم نبی ہو، کوئی معجزہ۔ امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس کو شک کیوں ہوا؟ اس کو شک کیوں ہوا؟ اس نے دلیل کیوں مانگی؟ کہ مسئلہ ایسا تھا، اس پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو آدمی میرے نبی کے بعد نبوت کا مدعی ہو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج۔ سارے صحابہ کا اس پر اتفاق تھا۔ امام اعظم کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے سن 1974 میں پیپل پارٹی کی حکومت میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو پارلیمنٹ نے مرزائیوں کے خلیفہ کو بلا کے اسے پوری طرح صفائی کا موقع دیا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ صفائی کا موقع نہیں دیا اور فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ نے، نہ، کئی دنوں تک یہ بحث چلتی رہی پارلیمنٹ میں۔ حضرت مولانا مفتی محمود تھے رحمت اللہ علیہ، بریلوی مکتب فکر کے شاہ احمد نورانی تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، یہ سارے لوگ وہاں تھے، موقع دیا گیا۔ اور جب مرزائیوں کے نمائندے نے پارلیمنٹ میں وہ آیا، اس کی سفید داڑھی تھی، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، روشن اس کا چہرہ ہے، تو ممبر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بھی کافر نے، یہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم سے بات کو شروع کرتا ہے، نبی پاک کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ کافر ہیں۔ خسر پسر شروع ہو گئی۔ اس کی گفتگو جب ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو خاتم النبیین بھی مار رہے ہیں، نبوت کے اقراری بھی ہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، مال کی سب کچھ مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مار رہے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ پھر علماء نے وہاں بحث کی۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سنوں۔ ہمارے دیوبند کے ایک عالم تھے، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے۔ مفتی محمود صاحب سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا اور وہ بھٹو صاحب کے قریب ہو گئے تھے۔ تو بھٹو صاحب ان سے کہنے لگے کہ میں تو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے حق میں ہوں، لیکن میری بیوی نصرت بھٹو نہیں مندی۔ وہ کہتے یہ کیسے کافر ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، قبلہ مانتے ہیں، کعبہ مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول ہے، یہ کیسے کافر ہیں؟ وہ نہیں مانتی، اس نو سمجھاؤ۔ مولانا نے کہا وقت دو، سمجھا لیتے ہیں۔ صبح کے ناشتے پہ ٹائم مقرر ہو گیا کہ صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریں، تو انہیں سمجھائیں۔ جب صبح کے ناشتے پہ اکٹھے ہوئے تو مولانا نے فرمایا، بھٹو صاحب سے پوچھا آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو اپنے آقا کو خاتم النبیین مانتا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
تو مولانا نے نصرت بھٹو سے پوچھا بھئی تو مندی ہے مرزے نو نبی؟ کہا میں کیوں مانتی ہوں، میں بھی نہیں مانتی، میں اس کو نبی نہیں مانتی۔ تو مولانا غلام غوث داروی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب نکالی اور بھٹو صاحب کے سامنے اور نصرت بھٹو کے سامنے رکھی، پڑھو اسے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں، اولاد البغایا، بغایا کہتے ہیں کنجریوں کو، جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ مولانا نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تسی نہیں نہ مندے، نہ تو مندی ہے نہ بھٹو صاحب مندے تے مرزے آکھیا تو جنگل دے سور، کتیا، کنجریوں کی اولاد، بس یہی حوالہ دکھانا تھا۔ نصرت بھٹو نے کہا کل نہیں آج بالا کٹ دے نہ دا۔ تو جب ہمارے علماء نے قومی اسمبلی میں مرزے کی یہ تحریریں پیش کی نا کہ جس کی شکل، جس کی پگڑی، جس کا چہرہ، جس کی داڑھی کو دیکھ کے تم متاثر ہو گئے ہو، جس کو یہ نبی مار رہے ہیں اس کی کتابیں پڑھو، وہ اپنے مخالفین کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ بلکہ مرزے نے حضرت عیسیٰ کے متعلق گندی زبان استعمال کی، حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی نانیاں سب کنجریاں تھیں، یہ لفظ استعمال کیا اس نے۔ نہ ماننے والوں کو اس نے گالیاں نکالی، کتنے صفحے اس نے سیاہ کر دیے لعنت 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 کر کے، کتنے صفحوں پہ یہی لکھتا چلا گیا کہ جو مجھے نہیں مانتے ان پر اتنی بار لعنت۔ یہ پارلیمنٹ میں پوری بحث ہوئی، دونوں طرف کے دلائل سامنے آئے، اس کے بعد متفقہ طور پر ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مرزائی جو ہیں چاہے وہ قادیانی ہو یا لاہوری ہو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ پھر اصطلاحات استعمال کرتے تھے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین اور اس کے مسند پہ بیٹھنے والوں کو خلیفہ، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، تو پھر آذان، کلمہ، پھر سن 1985-84 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں ایک اور آرڈیننس پاس ہوا کہ یہ مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں، غیر مسلم جو ہے ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے، ان کا کیا تعلق ہے کلمے سے، ان کا کیا تعلق ہے نماز سے، ان کا کیا تعلق ہے مسجد، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ لکھ نہیں سکتے کلمہ۔ یہ جنرل صاحب کے زمانے میں یہ آرڈیننس پاس ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ تک سن 1974 اور 85-86 متفقہ فیصلہ ہے امت مسلمہ کا کہ جو آدمی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام